الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودح الأرض ومشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الجنة لحرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت ہے۔ اور دنیا کا قانون ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، آدمی اس کا تذکرہ بہت کرتا ہے، اس کی زبان پر اسی کے گن ہوتے ہیں، اس کی زبان پر اس کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر میرے نبی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ساتواں تقاضا کیا ہے؟ کثرت ذکر اللہ، کہ اس ہستی کا بار بار تذکرہ کیا جائے، اس ہستی کا بار بار ذکر خیر کیا جائے۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت یہی خیال رہتا ہے دل میں، دماغ میں، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہت کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں میرے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک، اے نبی تیرے جان کی قسم۔ جو اللہ تعالیٰ نبی کی جان کی قسم کھاتا ہو، نبی کی زندگی کی قسم کھاتا ہو، اس نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہوگا۔ میرے اللہ نے فرمایا ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی اتا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، پھر میرے نبی نے آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد، اے نبی تیرے شہر کی قسم۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اس نون کی قسم اور اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، اے نبی آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہے، آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم نبی کی رسالت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین، قرآن کی عظمتوں کی قسم، ہم نے آپ کو ہمارا رسول بنایا، ہم نے آپ کو رسولوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے قرآن میں نبی کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی، والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس ستارے کی قسم جو اپنے مدار پر چلتا ہے، گھڑتا ہے۔ میرا نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، بلکہ میرے نبی اپنی زبان سے جو بولتے ہو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے نوٹ میں لکھتے تھے، اپنے کاغذ میں لکھتے تھے۔
تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آج جب خوش ہوتے ہیں اور آپ جو بھی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو میں آپ کے سارے ارشادات اپنی کاپی میں اور اپنی نوٹ میں لکھتا ہوں، اس کو نوٹ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو میں کیا ان باتوں کو لکھا کروں؟ آپ نے کہا اکتب لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، اس زبان سے کبھی تیرے نبی کی زبان پر کبھی حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم۔ امام رازی نے اس کے 3 ترجمے کیے ہیں، اس میں ایک یہ ترجمہ ہے والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی اے میرے نبی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی قربانوں کی بنیاد پر اور آپ کی عبادات کی بنیاد پر اور آپ کی بندگی کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام رازی علیہ رحمہ جو تفسیر کے کنگ کہلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں سب سے اہم ترین آیت ہے، سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کے دل کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی کے زبان کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی کے بدن کے ایک عضو کی قسم کھاتا ہے۔ اس نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا ہوگا۔ ایک جگہ پر کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ نبی جی تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، خود اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کا کہنے کا انداز فَلَا وَرَبِّكَ نبی تیرے رب کی قسم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ آپ کے فیصلوں پر راضی رہے، آپ کی باتوں پر راضی رہے، اور آپ کے فیصلے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ان کے دل میں تیرے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو بلکہ تیرے فیصلے کو سر تسلیم تیرا فیصلہ سر تسلیم خم ہو جائے، تیرے فیصلے کو وہ دل سے قبول کرنے والے بنے۔ فلا وربک نبی تیرے رب کی قسم۔ تو میرے بھائیو قرآن کریم عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن نے کتنا تذکرہ کیا ہے، جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے، بلکہ حضرت ناروتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ایک آیت اللہ کے نبی کی شان بتلاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا جب محبت ہوتی ہے تو انسان کثرت سے یاد کرتا ہے۔ نبی جی الم نشرح لک صدرک کہ ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک کہ ہم نے تجھ سے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ جہاں اللہ کا نام کا دنیا میں تذکرہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کے نام کا بھی تذکرہ ہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب وہ خلیفہ بنے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیے، پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے بات شروع کی اور پھر رونا شروع کیا، پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے اور تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ بھی رونا شروع کر دیا۔ بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے تھے، اللہ کے نبی کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک اور صحابی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سو گیا، پاؤں میں تکلیف ہو گئی، جیسے اڑتے ہوئے پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک یزیل عنک آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہیں اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ فصاح یا محمدا فانتشرت
تو فوراً چیخنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بے اختیار زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کے دل میں بہت محبت تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اللہ کے نبی کی محبت کرنے والے تھے، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اللہ کے نبی کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کو محبوب ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کے تذکرے کرتے تھے۔ کیوں نہ کرے؟ جس نبی سے اللہ محبت کرتا ہو، جس نبی سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پوری دنیا محبت کرتی ہے، غیر بھی اللہ کے نبی کی محبت کے کرنے پر مجبور ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو لوگوں نے کہا افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، سب سورج غروب ہو گئے، لیکن آفتاب نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج ہے، یہ قیامت تک کے لیے چمکے گا، یہ غروب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی دنیا میں آمد ہی عجیب انداز کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا آنا عجیب انداز میں ہوا۔ جس دن آپ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، آمینہ کے پیٹ میں، اس دن صبح تمام بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے تھے، تمام بت زمین پر گرے پڑے تھے، اور تمام جادوگروں اور ساحروں سے جادو اور سحر کو چھین لیا گیا تھا، اور تمام زمانے کے کافر بادشاہ اس دن کے لیے گنگے ہو گئے تھے، کوئی بول نہ سکا۔ ابن کثیر کی روایت ہے سب گنگے، ایک دن کوئی نہیں بول سکا تھا۔ اس دن سب کے تخت الٹے پڑے تھے اور بت نیچے گرے پڑے، اور جادوگروں کے شیطان جو ان کو آ کے چیزیں سکھاتے تھے وہ بھی ان سے بھاگ گئے تھے، ایک دن کے لیے وہ بھی پتہ نہیں کہیں سے کہیں چلے گئے۔ میرے بھائیو، جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں وجود میں آئے تو کمرے سے نور اٹھا اور آسمان تک اٹھتا چلا گیا، اور کسرا محل کے 14 کنگرے تڑاک سے ٹوٹ کر گرے، اور 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی نوشروا کے یہاں کسرا کی بت خانے میں، وہ ایک دم بجھ گئی۔ بجھانے والا کوئی نہیں، بجھانے والا مکے میں پیدا ہوا ہے، اور آگ ایران کی بجھ رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صرف عرب کا نبی نہیں، یہ نبی وہ ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے انسانوں، میں عرب کا رسول نہیں، میں ساری کائنات کا، عرب کا، عجم کا، انسانوں کا، جنات کا، جمادات کا، حیوانات کا، ساری کائنات کا رسول ہو۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے قریب سے گزرتے، جس پتھر کے قریب سے گزرتے، جس مٹی کے ڈھیلے کے قریب سے گزرتے تو درخت نے پکارا، پتھر نے پکارا، مٹی کے ڈھیلے نے پکارا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی کامل اور اتنی جامع تھی، ایسی نبوت میرے بھائیو کسی کو نہیں ملی۔ میرے نبی پیدا ہو رہے ہیں، ساری کائنات پہ زلزلے آ رہے ہیں، نوشروا حیران ہیں کہ میرے بت کدے کی آگ کیسے بجھ گئی، ہزاروں سال سے جل رہی تھی، اور میرے محل کے 14 کنگرے کیسے ٹوٹ کے گر پڑے۔ ان کا ایک بہت بڑا پادری آیا، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو گیا ہے، بحیرہ سامہ خشک ہو گیا ہے، اور عربی گھوڑے ایرانی گھوڑوں کو بگاتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ حیران و پریشان، یہ کیا ہوا؟ اس زمانے میں ایک عیسائی عالم تھا، اس کو بلایا، اس سے تعبیر پوچھی۔ اس عالم نے کہا سنو، میرا ایک ماموں ہے جو ملک شام میں رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہوں، شام میں آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے۔ اس نے اس کے پوچھے بغیر ہی کہا مجھے پتہ ہے، بعثک ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران، میں جانتا ہوں تیرے کو کس لیے بھیجا ہے، اس نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے بدھ کدے کی آگ بجھ گئی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اسے جا کے بتا دو جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو لکڑی کو لے کر چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی،
عصا ہاتھ میں رکھ کر چلا کرتے تھے جو لکڑی کو لے کر چلے گا، وکثرت تلاوہ، اور قرآن کریم کی تلاوت ہر طرف گونجنے لگے گی۔ ذرا غور سے سنو میرے بھائیو، یہ علامت کیا بتا رہا ہے؟ کس وقت دنیا میں دین اٹھے گا؟ جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگ جائے گی، جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگ جائے گی، اور وہ نبی اٹھے گا جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی۔ پھر یاد رکھنا، شام بھی اسی کا بن جائے گا اور ایران بھی اسی کا بن جائے گا۔ پھر آل ساسان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور قیصر کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا۔ ابھی آپ پیدا ہوئے میرے بھائیو، اور یہ بشارتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کے باہر نکلا، کہنے لگا اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں سے آواز آئی، ہمارا زمانہ ختم، ہمارا زمانہ ختم۔ اب نبی آخر الزماں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بوٹ ٹوٹے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو یوں اشارہ کرتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یوں اشارہ فرماتے بوٹ ٹوٹ کے گر جاتا ہے، پھر یوں اشارہ کرتے ہیں اور بوٹ ٹوٹ کے گر جاتا ہے، پھر یوں اشارہ کرتے ہیں بوٹ ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ 360 بوت جو بیت اللہ میں رکھے تھے ہاتھ کے اشارے سے، حالانکہ اس وقت تک کمان ہاتھ میں تھی، کمان کو لگایا نہیں کسی بت کو، کمان کو لگایا نہیں، یوں کہا اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کلمہ ہمارے دلوں میں اتر گیا تو اللہ ان سب کے بغیر آپ کے کام کر کے دکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، سارے عالم میں زلزلہ آ گیا۔ جب آپ کی نبوت وجود میں آئی، سارے عالم کے بت گرے، سارے عالم کے بادشاہ گنگے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت وجود میں آئی، ایک یہودی مکے کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بتاؤ، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا فولا کا لڑکا پیدا ہوا ہے، کہا اس کا باپ زندہ ہے، کہا ہاں، کہنے لگا نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو، کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو چیخ نکل گئی اور کہا یا ویل لبنی اسرائیل، ارے بنی اسرائیل تیری ہلاکت، قد خرجت النبوت منہا، آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، ورحتم بہا یا معشر قریش، اور یہ قریش کی جماعت تم نبوت کو آج ہم سے لے گئے۔ سنو، ایک وقت آئے گا وَلَيَثْبُتَنَّ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ صَوْتُهَا فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ ایک دن ٹکر لے گا جس کی ٹکر کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی۔ ابھی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ کام شروع نہیں کیا۔ بھائیو، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ دلیل نبوت ہے، کرامت دلیل ولایت ہے، اور دعوت مقصد نبوت ہے، اور اتباع سنت مقصد ولایت ہے۔ مقصد کی طاقت معجزے کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، مقصد کی طاقت کرامت کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ معجزہ دلالت کے طور پر ہوتا ہے، مقصد اصل کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر آئے وہ مقصد دعوت تھا۔ میں داعی ہوں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں داعی ہوں، داعی، دعوت نبوت کا مقصد ہے، کلمے کی طرف بلانا نبوت کا مقصد ہے۔
معجزہ دلیل نبوت، معجزے میں وہ طاقت نہیں جو مقصد میں طاقت ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معجزے کی طاقت یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی یہ طاقت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو آپ کا جو مقصد تھا کلمے کی دعوت، جو مقصد وجود میں آئے گا، تو میرے بھائیو اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جب کلمہ آئے گا تو باطل ٹوٹے گا، چونکہ باطل ٹوٹنے آیا ہے۔ ایک صحابی بکری کو گھسیڑ کر ذبح کرنے لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، آپ اس کو نرمی کے ساتھ لے کر جاؤ، اور بکری سے کہا تو اللہ کے حکم پر صبر کر، تو بکری نے میں کرنا بند کر دیا۔ ہرنی کو پتہ ہے مجھے ذبح کیا جائے گا، لیکن وہ نبی کی بات پر دوڑتی آ رہی ہے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو باندھ دیا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ صحابی آ گئے جو شکار کر کے لائے تھے۔ آپ نے فرمایا، بھائی میں ایک سفارش کرتا ہوں، میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرمائے کہ یہ بکری مجھے ہدیہ کر دے، یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ ہرنی کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ نے اس کی رسی کو چھوڑا کہ چلی جا اپنے بچوں کے پاس۔ میرے بھائیو، ایسا قابل نبوت والا کوئی نہیں آیا۔ جو ہوتا ہے لولا لنگڑا، اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کامل نبی کا دین، اسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی ذات کے ساتھ وجود میں آتا ہے، لیکن اس وقت وجود میں آتا ہے جب کلمے والے کلمے پر قربانی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنگل میں۔ فارغ ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی، جن جھاڑیوں کے پیچھے چھپنا مشکل تھا، اوٹ نہیں ہو سکتی، پردہ پورا نہیں۔ آپ نے جابر سے فرمایا، اے جابر، ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے میرے لیے آپس میں جڑ جاؤ۔ حضرت جابر جھاڑیوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، التمیگا علیہ، میرے لیے آپس میں جمع ہو جاؤ۔ جھاڑیاں بھاگتی ہوئی آئی اور آپس میں جڑ گئی، اب پردہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر آپ فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے، جھاڑیاں پھر چلتے چلتے اپنی جگہ پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اللہ کے نبی کی نبوت بتا رہا ہوں، عالمگیر نبوت بتا رہا ہوں۔ اتنی بڑی نبوت دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر یہ امت اگر اس نبی والی زندگی کو لے کر کھڑی ہو جائے تو ساری کائنات اس امت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ ساری دنیا کے باطل کو مادے سے نہیں توڑ سکتے۔ باطل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ٹوٹے گا، اللہ کے نبی کے طریقے سے باطل ٹوٹے گا، اور وہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن پہلے عشق آتا ہے، محبت آتی ہے، پھر طریقے زندگی میں آتا ہے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کی خدمت میں، وَأَلْقَى بِجَرَّانِهِ فَجَرْجَرَ، ایک اونٹ آتا ہے اور اپنی گردن اللہ کے نبی کے پاؤں میں ڈال کر رونے لگا، حَتَّى ابْتَلَّ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ روتے روتے زمین تر ہو گئی، رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ فریادی بن کے آیا ہے، اونٹ فریادی بن کے آیا ہے، میرے پاس کیا ہوا؟ اتنے میں ایک صحابی پیچھے پیچھے دوڑا ہوا آیا، یا رسول اللہ، یہ تو گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کہا، یہ تیری شکایت کر رہا ہے؟ عرض کیا، کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا، یوں کہہ رہا، یا رسول اللہ، میں جب جوان تھا تو ان کے کام کرتا تھا، پانی لاتا تھا، لکڑیاں لاتا تھا، میرے اوپر سب کچھ لاتے تھے، میں لے کر چلتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بچا دیجئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم ذبح تو کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ مجھے دے دو۔ عرض کیا، یہ آپ پر قربان اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کہا، جا جنگل میں چلا گا۔ جب اونٹ کو آزاد کیا تو اونٹ نے آواز نکالی، فرغا رغبتاً الاول، اونٹ نے آواز نکالی، میرے نبی نے کہا آمین۔ ثم رغت ثانیہ، پھر دوسری دفعہ آواز نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا، رغا رغبتاً الثانیہ، آواز نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر چوتھی دفعہ اس نے آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دفعہ پر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ چکر ہمیں تو سمجھ میں آیا نہیں، یہ کیا چکر سارا چل رہا ہے؟ فرمایا، مجھے دعا دے رہا تھا۔ اس نے مجھے پہلی دفعہ کہا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خوف کو دور کرے، جیسا آپ نے میرے خوف کو دور کیا، تو میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا،
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دشمن سے ہلاک ہونے سے بچائے کہ بالکل ہلاک نہ ہو جاوے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اس پر میں رونے لگا۔ کہا میرے رب نے مجھے بتایا ہے تیرے امت کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کی نبوت ہے۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہو میرے بھائی، جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے تو انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ میرے اونٹ سرکش ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے۔ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ ایک اونٹ دروازے کے سامنے منہ کھولے، ایسے غصے میں جاگ نکال رہا تھا، دروازہ بند تھا۔ آپ نے کہا افتح لی الباب، دروازہ کھولو میرے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اخاف علیک، مجھے آپ پر ڈر لگتا ہے۔ کہا لیس علی منہ باس، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب دروازہ کھولا اور اونٹ کی نظر پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑتا ہوا اونٹ آیا اور گردن کو زمین پر ڈال کر آپ کے قدموں میں پڑ گیا۔ آپ نے کہا رسی لاؤ، رسی لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی سے باندھا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا، کہا اے لو لا یعصیک ابدا، اب کبھی تیرا نافرمان نہیں ہوگا۔ دوسرا اونٹ باغ کے دوسرے کنارے میں کود رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کو بڑھے۔ جب اونٹ نے میرے نبی کو آتے دیکھا تو دوڑ لگائی، دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدم مبارک میں آ کے گر گیا۔ فَأَلْقَى بِجَرَّانِهِ، القا بجرانہ، بجرانی کہتے ہیں کہ گردن کو ڈال دینا، لمبی گردن ہوتی ہے، گردن ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسی لاؤ، رسی لائی گئی۔ آپ نے بعد کہا لو یہ کبھی تیرا نافرمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم بھی اللہ کے نبی کا ذکر خیر کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ علامت ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کے تذکرے بھی زیادہ کرتا ہے۔ مال کی محبت ہوتی ہے تو مال کے تذکرے زیادہ کرتا ہے۔ ارے پوچھو جن کے دل میں عشق مجازی ہوتا ہے، آج کل کی لڑکیوں کا عشق ہوتا ہے، ان کے دل میں ان کی کتنی محبت ہوتی ہے، وہ بات بات پر ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے گھروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو مانے گا اور اللہ کے نبی کے اشاروں پر چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم بھی کوشش کریں، ہم اللہ کے نبی کے زبان کی تذکرے کریں اور میرے نبی کی محبت دل میں لاوے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں اتر جائے گی، اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔